رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ روحان ابھی تک اپنی ماں کے کمرے میں موجود تھا، جو اسے مسلسل ہانیہ کے خلاف پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ بیٹا، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، زلیخا بی نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ اللہ نہ کرے اس کی طبیعت خراب ہو، اسے کچھ نہیں ہوا بیٹا، تم اس کی چالوں کو نہیں جانتے، یہ بہت ڈرامے باز لڑکی ہے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے تاکہ وہ تمہاری ہمدردی حاصل کر سکے۔ روحان نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اماں پلیز، اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ سب لوگ اسے یوں گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ کیا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ سب شادی میں گئے ہیں اور وہ پیچھے اکیلی ہے؟ وہ بھی تو اتنی سردی میں پانی لینے گئی تھی اور نہ جانے کب سے باہر کھڑی تھی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو وہ سردی سے مر بھی سکتی تھی۔ مرتی یہ نہیں ہے، زلیخا بی نے منہ بنا کر کہا۔ یہ تم پر جادو کرنے کے لیے سارے ڈھونگ رچا رہی ہے اور تم ابھی نئے نئے آئے ہو، اس لیے اس کی معصوم شکل دیکھ کر پگھل رہے ہو۔ میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں اور اس کی رگ رگ میں مکاری بھری ہے۔ روحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے اپنی ماں کی بے حسی پر شدید غصہ آنے لگا۔ ماں، وہ ایک انسان ہے اور میری بیوی ہے، آپ اس کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتی ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی حالت دیکھی ہے، وہ کانپ رہی تھی اور اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ کیا یہ سب بھی ڈرامہ تھا؟ ہاں، ڈرامہ تھا، زلیخا بی نے ضد سے کہا۔ اور خبردار، جو تم اس کے کمرے میں گئے، وہ یہی چاہتی ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ روحان وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے یہ کہتی ہے ایسا تو میں اب کسی صورت نہیں ہونے دوں گا، اس نے غصے سے سوچا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل و دماغ ہانیہ کی حالت اور گھر والوں کے رویے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف ہانیہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ پچھلی تلخ باتیں اسے سب یاد آ رہی تھی اور وہ فرش پر لیٹی ہوئی تھی کیونکہ اس میں بستر تک جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اب کی بار اسے غرض نہیں تھی کہ روحان اس کے کمرے میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ 5 سال پہلے بھی وہ اپنی ماں کی بات مان کر چلا گیا تھا اور آج بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سب سے زیادہ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ جسے وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی، وہی اس کے زخموں کا سبب تھا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو گھر میں وہی پرانی گہما گہمی تھی۔ ہانیہ اپنی تمام تر تکالیف اور نکاہت کے باوجود کچن میں کام کر رہی تھی۔ تائی جان کا سخت حکم تھا کہ ناشتہ وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ ہانیہ جلدی ہاتھ چلاؤ، زلیخا بی نے کچن کے دروازے سے آواز لگائی۔ روحان ناشتے کی میز پر آنے والا ہے، اسے گرم گرم پکوڑے بہت پسند ہیں، جلدی سے بناؤ۔ ہانیہ خاموشی سر جھکائے بیسن پھینٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سر بھاری تھا، لیکن اس نے زبان سے اف تک نہیں کیا۔ اس نے کڑاہی چولہے پر رکھی اور تیل گرم کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے پکوڑے ڈالنے شروع کیے، اچانک سے گرم آئل کے چھینٹے اس کے ہاتھ پر آ گرے۔ وہ تکلیف کی شدت سے ایک دم سے چیخی تھی۔ گرم تیل نے اس کی کلائی کی جلد جلا دی تھی۔ روحان، جو ابھی لاؤنج میں موجود ہی تھا، جب اس نے اس کی دردناک آواز سنی تو وہ بے اختیار بھاگتا ہوا کچن کی طرف گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے آتے ہی پہلا سوال کیا۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ روحان نے گھبرا کر پوچھا، ہانیہ تم ٹھیک ہو نا؟ ہانیہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ روحان اسے یوں درد میں دیکھ کر تڑپ اٹھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ دکھاؤ مجھے اپنا ہاتھ، روحان نے فکر مندی سے کہا۔ یہ کیا کر لیا تم نے؟ کچھ نہیں، بس تیل گر گیا ہے۔ ہانیہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن روحان نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہاں سرخ نشان ابھرا تھا۔
تم نے ہاتھ جلا لیا۔ روحان کی آواز میں غصہ اور دکھ ملا جلا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے؟ کیا اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے جو ناشتہ بنا سکے؟ ہانیہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی کہ عین اسی وقت تائی بھی کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ روحان چھوڑو اس کا ہاتھ، تقریباً چیخے اور آگے بڑھ کر دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ تم نہیں جانتے اسے یہ تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ یہ جان بوجھ کر ہاتھ جلایا ہے تاکہ تم اس کے پاس بھاگے چلے آؤ۔ ہانیہ حیرانگی سے اپنی تائی جان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ تائی جان نے تو اپنی مرضی سے اس کا نکاح اس کے ساتھ کروایا تھا، تو پھر یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اگر انہیں ہانیہ اتنی ہی بری لگتی تھی تو اسے بہو بنایا ہی کیوں تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہانیہ۔ ہانیہ نے دھیمی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ بس کرو اور اپنی بکواس بند کرو۔ زلیخا بی نے اسے جھڑک دیا۔ جاؤ اپنا کام کرو، اور روحان تم چلو باہر، ناشتہ وہیں لگ جائے گا۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے آنسو صاف کر کے دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کرنے کا نتیجہ مزید ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جبکہ روحان اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے باہر لاؤنج میں واپس چلا گیا تھا، لیکن اس کے دل میں بار بار ہانیہ کا معصوم اور تکلیف زدہ چہرہ آ رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا لیکن اس کا ذہن کچن میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ روحان نے خود کلامی کی، سچ ہی تو کہتی ہے، وہ نوکرانیوں سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا ہوں۔ میں تو یہاں پر یہ سب کچھ ٹھیک کرنے آیا تھا، لیکن میں پھر سے وہی غلطی کر رہا ہوں۔ اس سے اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگا، لیکن مجھے ہانیہ پر ترس کیوں آنے لگا ہے؟ روحان سوچ کر کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ کل تک تو مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، پھر آج اس کی تکلیف کیوں بے چین کر رہی ہے مجھے؟ یہ صرف انسانی ہمدردی ہے، کچھ اور؟ روحان اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی دیواروں کے بیچ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو غلط ہے، اور وہ اس غلط کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ روحان ابھی صوفے سے بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ زلیخا بھی جیسے مسلسل کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ لوہا گرم ہے اور یہی وقت ہے ضرب لگانے کا۔ وہ روحان کے چہرے پر موجود پریشانی کو ہانیہ کے لیے ہمدردی سمجھ رہی تھی، اور وہ اس ہمدردی کو کسی اور جذبے سے بدلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ کیا بات ہے روحان؟ زلیخا بی نے نہایت پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے میرا بیٹا؟ تمہیں اندر ہی اندر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو گے؟ روحان نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں مما، بس ایسے ہی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، سفر کی تھکان ہے۔ شاید مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ روحان، زلیخا بی نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری آنکھوں میں چھپی بے چینی پڑھ سکتی ہوں۔ تم خوش نہیں ہونا؟ روحان خاموش رہا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ وہ خود ہی اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ زلیخا بی نے اس کی خاموشی کو اپنی چیز سمجھا۔ انہوں نے بات کا رخ فوراً بدلا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلو کا ذکر کیا کرتے تھے؟ کیا نام تھا اس کا؟ اجوا؟ کیا تم ابھی بھی اسے پسند کرتے ہو؟ روحان کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کو اجوا کا نام یاد ہے۔ وہ خود اس کا ذکر چھیڑ رہی ہے۔ جی مما، وہ ہکلایا۔ آپ اجوا کے بارے میں جانتی ہیں، لیکن وہ تو بہت پرانی بات ہے۔ پرانی ہو یا نہیں، ماں کو سب یاد رہتا ہے۔ زلیخا بھی مسکرائی۔ ہاں بیٹے، میں اجوا کی ہی بات کر رہی ہوں، مجھے یاد ہے۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے پاپا نے زبردستی تمہارا نکاح ہانیہ سے کروا دیا تھا۔ روحان کے ذہن میں اجوا کا خیال بجلی بن کر کودا، اور اس کی پہلی محبت تھی، وہ لڑکی جس کے ساتھ اسے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ اجوا کی یاد نے لمحے بھر کے لیے ہانیہ کے جلے ہوئے ہاتھ اور اس کی معصومیت کو دھندلا دیا۔ جی مما، روحان نے اعتراف کیا، میں اسے پسند کرتا تھا، اور شاید آج بھی کرتا ہوں، لیکن اب اس بات کا کیا فائدہ کیوں نہیں؟ زلیخا بی نے فوراً کہا۔ ماما، میری شادی ہانیہ سے ہو چکی ہے۔ روحان نے حقیقت یاد دلائی۔ وہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر میں موجود ہے۔ اب میں اجوا کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ غلط ہوگا۔ کیسی شادی اور کون سی بیوی؟ زلیخا بی کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ ہانیہ سے صرف ایک مجبوری میں تمہارا نکاح ہوا تھا، تم اسے مجبوری نہیں مانتے۔
یہ نہ ہی تم اسے اپنی بیوی مانو اور نہ وہ تم سے کبھی دل سے قبول کیا ہے، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اور میں بھی۔ وہ صرف کاغذوں میں تمہاری بیوی ہے، دل میں تو اجوا بستی ہے نا۔ روحان لاجواب ہو گیا۔ ماں سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے 5 سال ہانیہ سے دور رہ کر گزارے تھے اور کبھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا۔ لیکن مما، روحان نے الجھن میں کہا، سماج کیا کہے گا اور ہانیہ کا کیا ہوگا؟ سماج کی پرواہ مت کرو اور ہانیہ کی فکر تو بالکل چھوڑ دو۔ زلیخا بی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تمہیں یوں اکیلا اور اداس نہیں رہنے دوں گی۔ تمہاری خوشبو اجوا کے ساتھ ہے تو اجوا ہی اس گھر میں بہو بنے گی۔ میں تمہاری شادی اجوا سے کروا دوں گی۔ روحان کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جاگی، لیکن پھر فوراً ہی خوف کے سائے لہرا گئے۔ لیکن ماما، پاپا نہیں مانیں گے۔ آپ جانتی ہیں وہ کتنے سخت ہیں۔ انہوں نے مجھے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی تھی، تبھی تو میں نے ہانیہ سے نکاح کیا تھا۔ اگر اب میں نے دوسری شادی کی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ زلیخا بی نے اطمینان سے ٹیک لگائی۔ ان کے لبوں پر ایک پراعتماد مسکراہٹ تھی۔ تمہارے پاپا کی فکر مت کرو۔ انہوں نے روحان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ان کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود انہیں منا لوں گی۔ میں جانتی ہوں انہیں کیسے راضی کرنا ہے۔ وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو راضی ہو نا؟ روحان نے کچھ سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ اگر پاپا مان جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس پھر تمہاری تیاری پکڑو تم۔ زلیخا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی تمہارے پاپا سے بات کرتی ہوں۔ اس ہانیہ نامی منحوس سائے کو تو تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال کر ہی دم لوں گی۔ روحان انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کا دل عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف اجوا کی محبت تھی جو اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، اور دوسری طرف ہانیہ کی خاموش نگاہیں تھیں جو اسے سوال کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن ماں کی یقین دہانی نے اس کا پلڑا اجوا کی طرف جھکا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں باپ کو منانے کے لیے کیا حربہ استعمال کرنے والی ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ جو کہتی ہے کر دکھاتی ہے۔ زلیخا بھی روحان سے بات کرنے کے فوراً بعد سیدھی زوار شاہ کے کمرے میں گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اصل مارکا یہاں لڑنا ہے۔ زوار شاہ اپنے حساب کتاب کی فائلوں میں گم تھے، جو زلیخا بی نے کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کی توجہ حاصل کی۔ زوار صاحب فائلیں بند کریں اور میری بات سنیں۔ مجھے آپ سے روحان کے بارے میں بہت ہی اہم بات کرنی ہے۔ زلیخا بی کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ زوار شاہ نے اینک ناک پر جماتے ہوئے فائل بند کیا اور دیکھا۔ زلیخا بی ابھی واپس آیا؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ مسئلہ تو 5 سال پہلے ہی ہو گیا تھا، جب آپ نے زبردستی اس کا نکاح ہانیہ سے کیا تھا۔ زلیخا بی نے تمہید باندھی۔ میرا بچہ خوش نہیں ہے، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے۔ میں نے ابھی اس سے بات کی ہے، وہ آج بھی اپنی اسی کلاس فیلو اجوا کو پسند کرتا ہے۔ زوار شاہ کے ماتھے پر بل پڑ کے پھر وہی پرانی بات۔ میں نے تمہیں اور روحان کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ وہ قصہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہانیہ اس کی بیوی ہے اور اسے اسی کے ساتھ نبھانا ہے۔ کیسا نبھانا زوار صاحب؟ زلیخا بھی تنگ ہو کر بولی۔ 5 سال وہ دبئی میں رہا، ایک بار بھی اس نے ہانیہ کو بلایا، ایک بار بھی فون کیا ہو؟ وہ اسے بیوی مانتا ہی نہیں، اور اب جب وہ واپس آیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس ان پڑھ اور جاہل لڑکی کے ساتھ گزار دے جسے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو کیا کروں؟ زوار شاہ نے غصے سے کہا۔ طلاق دلوا دو۔ کیا تم بھول گئی ہو؟ ہانیہ اس حویلی اور جائیداد کی آدھی وارث ہے۔ میرے بھائی نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اس کا حصہ اس کی بیٹی کو ملے گا۔ میں نے روحان کی شادی اس سے اسی لیے کروائی تھی تاکہ وہ جائیداد ہمارے گھر میں ہی رہے۔ اگر روحان نے دوسری شادی کی تو ہانیہ کو چھوڑا تو وہ جائیداد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہی تو ایک چھوٹی سوچ ہے۔ زلیخا بی نے اطمینان سے کہا، آپ صرف جائیداد کو دیکھ رہے ہیں، میں اپنے بیٹے کی خوشی اور جائیداد دونوں کو دیکھ رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ زوار شاہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ روحان کی شادی اجوا سے کروا دیں۔ روحان راضی ہے، بس آپ کی اجازت کا منتظر ہے۔ اور ہانیہ؟ زوار شاہ نے میز پر ہاتھ مارا۔ اگر ہانیہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تو؟ اگر اس نے اپنی جائیداد کا تقاضا کر لیا تو؟ اگر وہ عدالت چلی گئی تو کیا ہوگا؟ ہم برباد ہو جائیں گے۔ زلیخا، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ ہانیہ عدالت جائے گی؟ زلیخا بی نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ لڑکی جو ہمارے سامنے اونچی آواز میں سانس نہیں لے سکتی، وہ عدالت جائے گی؟ اور اس کی اتنی ہمت نہیں ہے؟ زوار صاحب، وہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہے،
اس کا اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں، وہ کہاں جائے گی؟ پھر بھی قانون تو قانون ہوتا ہے۔ زوار شاہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھے۔ اگر اس نے ضد کی کہ اگر روحان دوسری شادی کرے گا تو اپنا حصہ لے کر الگ ہو جائے گی، تب ہم کیا کریں گے؟ زلیخا بی نے اپنی کرسی تھوڑی آگے کھسکائی اور رازدارانہ انداز میں بولی، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، اگر اسے گھر میں رہنا ہے تو اسے ہر شرط ماننی ہوگی۔ میں اس سے کاغذات پر دستخط کروا لوں گی۔ اسے اپنی ساری جائیداد روحان کے نام لگانی ہی ہوگی۔ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی؟ زوار شاہ نے شک ظاہر کیا۔ وہ مان جائے گی، زلیخا بی نے شفاقی سے کہا۔ میں اسے ایسا خوفزدہ کروں گی کہ وہ چپ چاپ انگوٹھا لگا دے گی، اور ویسے بھی زوار صاحب، میں اس لڑکی سے جلد ہی اپنی جان چھڑوانے والی ہوں۔ مجھے یہ ایک آنکھ نہیں پاتی۔ یہ لڑکی جب جائیداد اور روحان کے نام ہو جائے گی اور اجوا اس گھر میں آ جائے گی تو پھر ہانیہ کی ضرورت ہی کیا رہ جائے گی؟ ہم اسے کسی کونے میں پڑا رہنے دیں گے یا پھر اسے گھر سے نکال دیں گے؟ زوار شاہ کچھ دیر خاموش رہے۔ وہ نفع نقصان کا اندازہ لگا رہے تھے۔ ان کی طبیعت لالچی انہیں ہانیہ کے حقوق سے زیادہ جائیداد کے تحفظ کی طرف مائل کر رہی تھی۔ دیکھ لو زلیخا، زوار شاہ نے بلاخر ہتھیار ڈال دیے، اگر تم جائیداد اور روحان کے نام کروا سکتی ہو تو مجھے دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے تو بس یہ زمینیں اور حویلی محفوظ چاہیے۔ اگر ہانیہ راستے کا کانٹا بنتی ہے تو اسے ہٹا دو، لیکن یاد رکھنا کام پکا ہونا چاہیے۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔ زلیخا بی کے چہرے پر فتح مند مسکراہٹ پھیل گئی۔ روحان کی ماں نے اس کے باپ کو روحان کی دوسری شادی کے لیے منا لیا۔ اب بس تاریخ طے کرنے کی تیاری کریں، رجوا کے گھر والوں سے بات کریں۔ باقی ہانیہ اور جائیداد کا مسئلہ میرا ہے، میں اسے چٹکی بجاتے حل کر لوں گی۔ وہ بیچاری تو جانتی بھی نہیں کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین کیسے کھینچی جانے والی ہے۔ زوار شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اجوا کے والد سے بات کرتا ہوں۔ وہ لوگ بھی مالدار ہیں، یہ رشتہ ہمارے لیے سود مند رہے گا، لیکن روحان کو سمجھا دینا کہ ہانیہ کے معاملے میں جذباتی نہ ہو۔ روحان بالکل جذباتی نہیں ہے۔ زلیخا بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ تو خود اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ آپ بس مٹھائی کا آرڈر دیں، اس گھر میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ زلیخا بھی فاتحانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے ذہن میں ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ ہو چکا تھا، ایک طرف بیٹے کی پسند کی شادی، دوسری طرف ہانیہ کی جائیداد پر قبضہ۔ انہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ ایک یتیم بچی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی ہے۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہانیہ حسب معمول فجر کے وقت بیدار ہو چکی تھی اور گھر کے کاموں میں جت گئی۔ تائی جان کی وجہ سے ہانیہ کی پڑھائی ادھوری رہ گئی تھی اور اب وہ ایک گھریلو ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ سردی کی لہر ابھی برقرار تھی جب ہانیہ باہر لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ پانی کا پائپ تھامے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں پودوں پر جمی تھی، لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ روحان، جو اپنی عادت کے مطابق صبح سویرے یوگا اور ورزش کرنے کے لیے باہر نکلا، لان میں ہانیہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا اور ہانیہ اپنی وہی پرانی شال اوڑھے سردی میں سکیڑی کھڑی تھی۔ اسے اتنی صبح صبح کام کرتے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ ہانیہ، تم؟ ہانیہ نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ روحان کو دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ جی، تم اتنی صبح اٹھ جاتی ہو؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تو سورج بھی ٹھیک سے نہیں نکلا اور تم پانی دے رہی ہو؟ جی ہاں، ہانیہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ راتوں کو بھی کب سوتی ہوں؟ جو صبح اٹھنے کا مسئلہ ہو، میری نیندیں تو کب کی اٹھ چکی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے لہجے کی تلخی روحان کو محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے بنتے جا رہے ہیں، کیا تم سکون میں نہیں ہو؟ لیکن تم تو بہت ذہین تھی، کالج میں ٹاپ کرتی تھی، مجھے یاد ہے۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر؟ ہانیہ نے ایک سر دہ بھری۔ وہ خواب تو کب کے دفن ہو چکے ہیں، اب تو بس اس گھر کی چار دیواری اور یہ پودے ہی میرا مقدر ہیں۔ تم نے اپنی تعلیم ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ ہانیہ، روحان نے سنجیدگی سے پوچھا، تم اپنی ڈگری مکمل کرنی چاہیے تھی۔ کس کے سہارے کرتی؟ ہانیہ نے پائے وہیں زمین پر پھینکا اور بولی، تایا جان نے صاف کہہ دیا تھا کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، خاص طور پر مجھ جیسی یتیم لڑکیوں کو، جن کا بوجھ وہ پہلے ہی اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے میری فیس دینے سے انکار کر دیا تھا اور تائی جان نے کہا تھا کہ گھر کے کاموں سے فرصت ملے گی تو پڑے گی۔ روحان یہ سن کر شرمندہ سا ہو گیا۔
اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے ہانیہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا گیا ہے۔ بابا نے روکا تھا تمہیں، میں یقین نہیں کر سکتا، انہوں نے تمہارا مستقبل تباہ کر دیا۔ آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہانیہ نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ میرا مستقبل تو اسی دن تباہ ہو گیا تھا جس دن آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اب پڑھ لکھ کر کیا کروں گی؟ ڈگریاں مجھے میرا کھویا ہوا مقام تو واپس نہیں دلا سکتی۔ نہ جانے کیوں وہ اتنے مان سے اسے یہ غصہ دکھا رہی تھی۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ صرف روحان ہی ہے جس کے سامنے وہ اپنا دکھ بیان کر سکتی ہے۔ وہ اندر کمرے میں جانے والی تھی کہ روحان نے آگے بڑھ کر اس سب کا بازو تھام لیا۔ ہانیہ روحان کی آواز میں ایک عجیب سی سختی اور تڑپ تھی۔ ہانیہ وہیں رک گئی اور مڑ کر اپنے بازو پر روحان کی گرفت کو دیکھا۔ چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا تو تماشا بن جائے گا، بننے دو تماشا۔ روحان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ دیکھو ہانیہ، میں جانتا ہوں میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہے، میں تمہیں وہ عزت اور مقام نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہار مان جاؤ۔ تو کیا کروں میں؟ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے تمہیں اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے، روحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا۔ میں بابا سے بات کروں گا، تمہارا دوبارہ ایڈمیشن کرواؤں گا، تم پڑھو گی ہانیہ، تم ڈاکٹر بنو گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وعدہ؟ ہانیہ نے ایک طنزیہ ہنسی۔ آپ کے وعدوں کی عمر کتنی ہوتی ہے روحان صاحب؟ 5 سال یا اس سے بھی کم۔ اب مجھے پھر سے خواب مت دکھائیں، میں کانچ کی گڑیا ہوں، دوبارہ ٹوٹوں گی تو بکھر جاؤں گی۔ میں اب نہیں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ روحان نے اسے یقین دلانا چاہا۔ یہ فیوچر مجھے ہر حال میں بنانا تھا، یہ کہہ کر گیا تھا نا، میں اب کہہ رہا ہوں، تمہارا فیوچر بنانا میری ذمہ داری ہے۔ ہانیہ نے اس کے یہ الفاظ سنتے ہی ایک مصنوعی مسکراہٹ مسکرائی۔ مسکراہٹ اس کے دل کے زخموں کی عکاسی تھی۔ اب بہت دیر کر چکے ہیں روحان، بہت دیر۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو چھپا رہی تھی جو چھپ نہیں رہے تھے۔ روحان وہیں کھڑا اسے بھاگتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی ہانیہ کے بازو کا لمس باقی تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے اور اس کے گھر والوں نے مل کر ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کو زندہ لاش بنا دیا ہے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، روحان نے وہیں کھڑے کھڑے عہد کیا، چاہے مجھے بابا سے لڑنا پڑے یا مما سے۔ میں ہانیہ کو اس کا حق دلا کر رہوں گا، اسے پڑھنا ہوگا، اسے آگے بڑھنا ہوگا۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں اندر ہی اندر ایک اور جال بن چکی ہے اور بہت جلد اس بنے ہوئے جال کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی۔ وہ نہ صرف جال بن چکی ہے بلکہ ایک امتحان میں ڈالنے والی ہے جہاں اپنی فرض اور محبت میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ باہر روحان اپنی ہی غلطیوں کے پچھتاوے میں جل رہا تھا۔ روحان کی ماں نے اس کے باپ کو تو شادی کے لیے منا لیا تھا، لیکن روحان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور بار بار ہاتھ مل رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ ایک بار بھی ہانیہ کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا۔ زلیخا بھی بڑے تمطراق سے کمرے میں داخل ہوئی۔ روحان ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ شام ہو رہی ہے اور ہمیں اجوا کے گھر پہنچنا ہے۔ ماما، روحان نے رک کر ماں کو دیکھا، کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں؟ مطلب ابھی اس گھر میں موجود ہے ہانیہ اور میں، پھر وہی ہانیہ کا رونا۔ زلیخا بی نے اسے ٹوک دیا۔ میں نے تمہارے پاپا کو کتنی مشکل سے راضی کیا ہے، تم جانتے ہو؟ وہ جائیداد کے ڈر سے نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے انہیں یقین دلایا کہ ہانیہ کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ اب تم بزدلی مت دکھاؤ، اجوا تمہاری محبت ہے، تمہیں اس کے لیے تڑپتے رہے ہو اور میں جانتی ہوں۔ ماما، روحان نے الجھن میں سر ہلایا۔ اجوا میری محبت ہے، لیکن نہ جانے کیوں آج کل ہانیہ میرے ذہن پر سوار ہے۔ جب سے میں نے اسے صبح پانی دیتے ہوئے دیکھا، اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھا، مجھے چین نہیں آ رہا۔ کیا میں دوسری شادی کر کے ہانیہ کے ساتھ ٹھیک کروں گا؟ تم ہانیہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہے۔ زلیخا بی نے اس کو ڈانٹ کر اٹھایا۔ بس تم اپنی زندگی جی رہے ہو، ہانیہ کو جو ہم روٹی کپڑا دے رہے ہیں یہی کافی ہے اس کے لیے۔ اب جلدی کرو، تمہارے پاپا گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ روحان خاموشی سے تیار ہونے لگا۔ ہانیہ اس کی محبت نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج کل وہ ہانیہ کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا، اور وہ اجوا کے جس بارے میں وہ کئی سالوں سے سوچ رہا تھا، اس کی اہمیت اس کی نظروں میں کم لگ رہی تھی۔ یہ ایک عجیب کشمکش تھی جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ گاڑی میں بھی خاموشی چھائی رہی۔ زواج اپنی سوچوں میں گم تھے کہ جائیداد کیسے بچانی ہے، اور روحان اپنی جنگ لڑ رہا تھا۔ آج انہوں نے اجوا کے گھر جانا تھا۔ اجوا کا گھر شہر کے پوش علاقے میں تھا۔ جب وہاں پہنچے تو اجوا کے والدین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔
اجوا کے ماں باپ کو روحان کی پہلی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زوار شاہ کا بیٹا کروڑ پتی ہے اور ہانیہ کی حیثیت اس گھر میں محض ایک ملازمہ کی ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی اجوا کے والد تنویر صاحب نے بات شروع کی۔ زوار صاحب، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ ہم جانتے ہیں کہ روحان کی ایک شادی ہو چکی ہے، لیکن اجوا نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ محض ایک کاغذی رشتہ ہے۔ بالکل بالکل، زلیخا بی نے فوراً لقمہ دیا۔ وہ لڑکی تو ہمارے سر پر تھوپی گئی تھی۔ روحان نے اسے کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا، وہ تو صرف ایک کاغذی رشتہ تھا۔ اصل بہو تو اجوا بنے گی۔ اس وقت اجوا ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بہت بند سور کر آئی تھی۔ روحان نے اسے دیکھا، لیکن اس کے دل میں وہ ہلچل نہیں ہوئی جو 5 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے برعکس اس کی آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا سادہ اور اداس چہرہ آ گیا، جو بنا کسی بناوٹ کے بھی اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ السلام علیکم، اجوا نے مسکرا کر کہا اور روحان کے سامنے چائے کا کپ رکھا۔ وعلیکم السلام، روحان نے مختصر سا جواب دیا۔ اجوا اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گئی۔ روحان، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، آخرکار ہم ایک ہونے والے ہیں، میں نے بہت انتظار کیا ہے۔ ہاں، روحان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تمہارے والدین کو میری پہلی شادی سے مسئلہ نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اجوا نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ کون سا تمہاری بیوی ہے؟ وہ تو بس ایک بوجھ ہے جسے تم لوگ برداشت کر رہے ہو۔ شادی کے بعد ہم اسے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کر دیں گے یا پھر گاؤں بھیج دیں گے۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ اجوا کے ان الفاظ نے روحان کے دل پر ہتھوڑا مارا۔ اسے ایک دم سے ہانیہ کا معصوم چہرہ یاد آیا جب وہ کہہ رہی تھی کہ میری حیثیت اس گھر میں نوکرانی کی ہے۔ آج اجوا بھی وہی بات کر رہی تھی۔ روحان کا دل 2 کشتیوں کا سوار ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ پسند اجوا کو کرتا ہے یا ہانیہ کو۔ نہیں، شاید ہانیہ سے صرف ہمدردی ہے، اس لیے میں بار بار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہوں۔ وہ خود سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا، لیکن اجوا کی بے حسی اسے چبھ رہی تھی اور ادھر بڑوں کی باتیں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی۔ تو پھر مبارک ہو، زوار صاحب، تنویر صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ ہم رشتہ پکا سمجھتے ہیں، اگلی جمعرات کو منگنی رکھ لیتے ہیں، اگلے ماہ شادی۔ بہت مبارک ہو زلیخا۔ زلیخا بی کا چہرہ کھل اٹھا۔ منہ میٹھا کریں، سب لوگ مٹھائی کھانے لگے اور ہنسنے لگے۔ روحان کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پنجرے میں قید ہو رہا ہے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہانیہ کا اداس چہرہ، اس کی آنکھوں میں آنسو کا جلا ہوا ہاتھ، اس کی وہ باتیں، سب باتیں اسے یاد کے آ رہی تھی۔ میں نے کیا کیا سہا ہے، سب روحان کے دماغ میں گونجنے لگا۔ نہیں، روحان کے اندر سے آواز آئی، میں یہ نہیں کر سکتا، میں ہانیہ کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا۔ اچانک روحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ کیا ہوا روحان؟ زلیخا بی نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹھو بیٹا، دعا ہونے والی ہے۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، روحان نے بلند آواز میں کہا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اجوا کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بال بچا۔ کیا کہہ رہے ہو روحان؟ زوار شاہ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میرا دماغ اب ٹھیک ہوا ہے پاپا۔ روحان نے اجوا کی طرف دیکھا جو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سوری اجوا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیوی ہانیہ کے ساتھ مخلص رہنا چاہتا ہوں، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ روحان، زلیخا بھی چیخیں، ہوش میں آؤ، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ہوش میں ہوں ماما، روحان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک اور عورت کو اس گھر میں لاؤں اور ہانیہ کو ذلیل کروں۔ یہ میری ذمہ داری ہے اور اب میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ یہ کہہ کر روحان تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ پیچھے سب لوگ ہی حیران تھے، خاص طور پر اجوا اور اس کے گھر والے، جنہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ عین وقت پر روحان وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زلیخا بی کا رنگ فک ہو گیا۔ ان کا بنا بنایا کھیل بگڑ چکا تھا۔ روحان اجوا کے گھر سے ڈرامائی انداز میں نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور ذہنی طور پر الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے دل پر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ اسے اپنی زندگی کی ایک اور بڑی غلطی کرنے سے خود کو روک لیا ہے۔ دوسری طرف ہانیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ آج روحان اور اس کے والدین اجوا کے گھر رشتہ پکا کرنے گئے تھے، تو اس کے دل میں بچی کچھ امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر روحان کے کمرے کی طرف کھینچی چلی گئی۔ اسے لگا کہ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، اس لیے وہ اپنا آخری شکوہ کرنے پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوئی۔ روحان بیڈ کے کنارے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی چونک کر سیدھا ہوا۔ ہانیہ تم؟ روحان نے حیرت سے کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ سیدھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ ہانیہ کی آواز میں درد کی شدت تھی۔ اگر تمہیں دوسری شادی کرنی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ مجھے کیوں اس جہنم میں دھکیلا تھا؟
روحان خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کے الفاظ اگرچہ نفرت اور غصے میں ڈوبے ہوئے تھے اور یہ زہر کہہ رہی تھی کہ اسے روحان سے نفرت ہے، لیکن روحان کو اس کی آنکھوں میں چھپی محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہانیہ آج بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور یہ آنسو اسی محبت کی توہین پر بہا رہے ہیں۔ بولو روحان، ہانیہ نے اس کی خاموش رہنے پر دوبارہ سوال کیا۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرا گناہ صرف یہ ہے کہ میں یتیم ہوں۔ روحان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دھیرے سے ہانیہ کے قریب گیا۔ ہانیہ، ایک بات پوچھوں؟ اس نے نرم لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ کچھ پوچھنے کے لیے بچا ہی کہاں ہے؟ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا تھا، سب کچھ تم لوگوں نے چھین لیا ہے، میری عزت، میری خوشی، میرا سکون۔ اب کیا پوچھنا باقی رہ گیا ہے؟ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روحان کا دل اسے یوں روتا دیکھ کر مٹھی میں جکڑا گیا۔ پلیز روحان، پلیز رو نہیں۔ روحان نے اس کے مزید قریب ہوا۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے تمہارے یہ آنسو دیکھ کر۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہانیہ کی آنکھوں سے جھلکتے آنسو کو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے صاف کیا۔ ہانیہ ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ روحان اس کے آنسو صاف کر رہا ہے۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہانیہ، اگر تم یہ کہو کہ میں دوسری شادی نہ کروں تو میں نہیں کروں گا۔ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا تمہارے لیے۔ ہانیہ کے لیے یہ جملہ غیر متوقع تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اتنے میں تائی جان جو وہاں سے گزر رہی تھی، اس کی نظر کھلے دروازے سے اندر پڑ گئی۔ روحان کو ہانیہ کے اتنا قریب دیکھ کر، اس کے یہ الفاظ سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زلیخا بی نے ہانیہ کے بازو کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ مردوں کے کمرے میں گھس کر انہیں ورگلاتی ہو۔ ماما چھوڑیں اسے۔ روحان نے آگے بڑھنا چاہا۔ تم چپ رہو روحان، زلیخا بی نے دھاڑ کر کہا، میں جانتی ہوں اس کی چالیں، چلے جاؤ۔ ہانیہ، یہاں سے کچن میں کام بھی خراب پڑا ہے اور تم یہاں نخرے دکھا رہی ہو۔ ماما مجھ سے بات کرنے دیں اسے۔ روحان نے احتجاج کیا۔ کیا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے؟ بس میں جانتی ہوں وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ زلیخا نے ہانیہ کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ یہ صرف تمہیں ایموشنل کر رہی ہے۔ خبردار جو تم اس کی باتوں میں آ کر کوئی بیوقوفی کی۔ جاؤ ہانیہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ نے ایک نظر روحان پر ڈالی جو اپنی ماں کے احترام میں خاموش ہو گیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں دوبارہ مایوسی امڑ آئی۔ اسے لگا کہ روحان پھر سے کمزور پڑ گیا ہے۔ وہ بنا کچھ بولے سر جھکا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ روحان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں غلط کر رہی ہے، لیکن وہ ابھی بھی کھل کر ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ماما، آپ نے اسے کیوں بھیجا؟ روحان نے شکوہ کیا۔ میں اسے بتا رہا تھا کہ میں نے اجوا سے انکار کر دیا ہے اور یہی تو تمہاری بیوقوفی ہے۔ زلیخا بی نے غصے سے کہا، تم نے وہاں ہمارا تماشا بنوا دیا اور اب یہاں اس لڑکی کے آگے بچھ رہے ہو۔ میں آج ایسی بہو چاہتی ہوں جو ہمارے نام اور معیار کے مطابق ہو۔ اجوا ہی اس معیار پر پورا اترتی ہے اور وہی میری بہو بن کر اس گھر میں آئے گی۔ زلیخا بی نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ لیکن ماما، آپ کو ہانیہ کی بات تو سن لینی چاہیے تھی۔ روحان نے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی ضروری بات کرنے آئی ہو؟ آپ نے اسے اتنی بے عزتی کے ساتھ کمرے سے کیوں نکالا؟ میں جانتی ہوں اس کے ڈرامے بازیاں۔ زلیخا بی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ بالکل اپنی ماں جیسی ہے وہ، وہی عادات، وہی تیور۔ تم نہیں جانتے اس لڑکی کو روحان۔ میں نے اسے اپنے گھر میں برداشت کیا ہے، اس پر احسان کیا ہے۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی زبان دراز تھی، اس لیے تو تمہارے تایا نے اس سے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ بس کرے ماما، روحان نے بلند آواز میں کہا۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنی ماں کی بات پر اتنا شدید غصہ آیا تھا کہ وہ ہانیہ کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ یتیم ہے اور اپنی ماں کو یاد میں روتی رہتی ہے۔ ایسے میں اس کی ماں پر کیچڑ اچھالنا روحان کو بہت برا لگا۔ اب مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا، روحان نے سختی سے کہا۔ آپ نفرت میں اندھی ہو چکی ہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھینچ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ جب کوشش کرتا کہ اپنی اس غلطی کو سدھارے، ہانیہ کے قریب آئے، تب اس کی ماں ان دونوں کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی تھی اور وہ غصے اور بے بسی کی کیفیت میں گھر سے باہر نکل گیا، بلکہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر گر گیا۔ جس لڑکی سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، آج اس کے ساتھ اس کی شادی طے ہونے کے باوجود اس کا دل بہت ویران پڑا تھا۔ وہ صوفے پر آنکھیں موندے لیٹا تھا
کس کا موبائل بجنے لگا۔ بار بار اس کے فون پر اس کی مگیتر اجوا کی کال آ رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسے اجوا سے بات کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہو رہی تھی۔ ہانیہ جو ڈسٹنگ کر رہی تھی میز کے پاس آئی۔ اس نے اسکرین پر اجوا کا نام جگمگاتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک طرف ٹیس اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی خاطر اسے ٹھکرایا گیا ہے۔ کافی دیر سے آپ کے فون پر کال آ رہی ہے، ہانیہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ روحان نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے ہانیہ کو کھڑے دیکھا جس کے ہاتھ میں صفائی والا کپڑا تھا۔ ہانیہ تم روحان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تم کب آئی؟ میں یہاں آئی نہیں ہوں روحان صاحب، میں تو ہر وقت یہیں ہوتی ہوں۔ ہانیہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، میں اس گھر میں کام کرتی ہوں، کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہوں، کبھی کچن میں، کبھی صحن میں، اور کبھی یہاں لاؤنج کی صفائی کرتے ہوئے نوکرانی جو ٹھہری۔ اس نے اب بھی روحان کو یہ بات طنز کے نشتر میں ڈبو کر کہی تھی۔ روحان نے خاموشی سے سر جھکایا۔ ہانیہ کے ہر لفظ میں چھپا شکوہ اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ اسے اجوا کی کال کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف سامنے کھڑی ہانیہ کی پرواہ تھی جو خود کو نوکرانی کہہ رہی تھی۔ ایسا مت کہو ہانیہ، روحان نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیوں نہ کہوں؟ ہانیہ نے صفائی والا کپڑا میز پر رکھا۔ یہی تو سچ ہے، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ آپ اٹھائیں فون، آپ کی ہونے والی بیوی کی کال آ رہی ہے۔ میں تو بس آپ کو یاد دلانے آئی تھی کہ کہیں آپ کی خوشیاں نہ رہ جائیں۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو روحان کچھ دیر سوچنے کے بعد تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہانیہ کو اس کے حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہانیہ، روحان نے اسے پکارا۔ ہانیہ رک گئی لیکن مڑی نہیں۔ آج کے بعد تم یہ کام نہیں کرو گی، روحان نے حتمی لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ہانیہ نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم اس گھر کی بہو ہو، کوئی ملازمہ نہیں۔ روحان اس کے قریب آیا۔ آج سے تم کچن میں جاؤ گی، نہ صفائی کرو گی، یہ میرا حکم ہے۔ نہ جانے روحان نے کیا سوچتے ہوئے اسے یہ الفاظ کہے تھے، لیکن اس کے لہجے میں ایسی مضبوطی تھی کہ ہانیہ کچھ پل کے لیے دھنگ رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ روحان یہ جذباتی ہو کر کہہ رہا ہے یا واقعی وہ اسے مان دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روحان کا حکم سن کر ہانیہ نے حیرت اور دکھ ملی جلی ہنسی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی جو روحان کے دل کو چیر رہی۔ کیوں نہیں کروں گی؟ ہانیہ نے تلخی سے پوچھا۔ نوکرانی ہوں، تمہاری ماں جینے نہیں دے گی مجھے اگر میں نے کام نہ کیا، کیونکہ میری حیثیت یہاں پر یہی ہے، تمہاری بہنوں کے اترے ہوئے کپڑے پہننا اور اس گھر کے سارے کام کاج کرنا۔ کیا تم یہ سب بدل سکتے ہو؟ میں بدل دوں گا ہانیہ، روحان نے یقین میں کہا۔ میں سب کچھ بدل دوں گا۔ کیسے بدل دو گے؟ ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مالک ہو تم بھی اس گھر کی، اس گھر کے حکم چلا سکتی ہو، لیکن تقدیر نہیں بدل سکتے۔ ہاں، میں مالک ہوں اس گھر کا، روحان نے اس کے قریب آ کر کہا، اور میں تمہیں اس گھر کی مالکہ بنانا چاہتا ہوں۔ کون سی مالک کی بات کرتے ہو؟ ہانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ مالکن تب بنتی ہے جب میرا مالک مجھے اپنا سمجھتا، جب وہ مجھے سب کے سامنے عزت دیتا، جب وہ مجھے اپنی بیوی مانتا۔ تم نے تو کبھی مجھے انسان بھی نہیں سمجھا، بیوی ماننا تو دور کی بات ہے۔ ہانیہ کے ان الفاظ نے روحان کو لاجواب کر دیا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس نے آج تک اسے اپنا سمجھا ہی کب تھا؟ وہ ہمیشہ اپنی ماں اور باپ کی کٹ پتلی بنا تھا اور ہانیہ کو نظر انداز کرتا رہا۔ ہانیہ، روحان نے نرمی سے اس کا نام پکارا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تمہیں کبھی اپنا نہیں سمجھا، شاید اس لیے تم آج تک اس گھر کی مالکن نہیں بن سکی، لیکن اب میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ، اصلاح نے رخ موڑ لیا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، تمہاری شادی ہونے والی ہے، نئی دلہن آنے والی ہے، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ میں نے اجوا سے انکار کر دیا ہے ہانیہ، اور یہ بات میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ روحان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں اب صرف تمہیں اس گھر میں عزت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری ماں ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی، ہانیہ نے مایوسی سے کہا۔ وہ مجھے اس گھر سے نکال دے گی لیکن مجھے مالکن نہیں بننے دے گی۔ ہانیہ دیکھو، میں اماں سے بات کرتا ہوں۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک دیکھی تھی، شاید یہ بغاوت کی چمک تھی۔ اس نے اسے چڑھایا تھا۔ ویسے آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بہادر ہو، میرے منہ پر مجھے کھری کھری سنا سکو۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ ایسے باتیں کر رہی تھی، شاید یہ محبت کا مان تھا۔ ہانیہ نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لیں۔ ہمت تو مجھ میں پہلے دن سے تھی روحان، بس میرا مان ٹوٹ گیا تھا۔
جب تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ آج آج جب تم نے مجھے کام کرنے سے روکا تو مجھے لگا شاید میرا پرانا روحان واپس آ گیا۔ تمہارا پرانا روحان نہیں، ایک نیا روحان واپس آیا ہے، روحان نے مسکرا کر کہا، جو اب تمہارے لیے لڑے گا۔ لڑو گے؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا اپنی ماں سے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہاں، روحان کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں اماں سے بات کروں گا اور انہیں سمجھاؤں گا کہ اب تم اس گھر میں نوکرانی بن کر نہیں رہو گی، کیونکہ تم اس گھر کی مالکن ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہانیہ خاموش رہی، لیکن اس کے دل میں امید کی ایک نئی شمع روشن ہو گئی تھی۔ روحان کی باتوں میں سے سچائی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تائی جان اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو ہانیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، روحان نے فوراً جواب دیا۔ جس گھر میں میری بیوی کے لیے جگہ نہیں، وہاں میرے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جملہ ہانیہ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خود تو اتنا محسوس کیا تھا۔ روحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ اب اپنے کمرے میں اور آرام کرو، یہ صفائی کا کپڑا یہی رہنے دو۔ آج سے تم میرے حکم مانو گی صرف۔ ہانیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا اور کپڑا وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روحان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ تھا کہ اسے ایک بڑے طوفان کا سامنا کرنا ہے، اور وہ طوفان اس کی اپنی ماں کی صورت میں اس کے سامنے آنے والا ہے۔ روحان اجوا کے گھر سے واپسی کے بعد بھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، حالانکہ وہ انکار کر چکا تھا، لیکن اس کے والدین ابھی بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ روحان اکیلا چھت پر کافی دیر ٹہلتا رہا۔ ہانیہ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، وہ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اور ہمت کرنی ہوگی، میں کیوں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن چکا ہوں۔ جب انہوں نے میرا نکاح ہانیہ کے ساتھ کیا، میں خاموشی کے ساتھ کروا کر خود اتنے سال اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور جب میرے ماں باپ نے خود میری اجوا کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو میرا دل بہت اداس ہے۔ کہیں مجھے ہانیہ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ یہ سب کیا چل رہا ہے میرے اندر؟ سچ میں روحان کے اندر ایک عجیب سی لڑائی چل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہانیہ اور اجوا دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے۔ حالانکہ اجوا کا اصل چہرہ وہ دیکھ چکا تھا، لیکن خاندان کا دباؤ پھر سے الجھا رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ زلیخا بھی چھت پر آ گئی۔ وہ روحان کے سامنے کچھ کاغذات لیے کھڑی تھی۔ روحان ادھر آؤ، زلیخا بی نے اسے پکارا۔ ان کاغذات پر ہانیہ سے سائن کروا لو۔ روحان نے کاغذات تھام لیے اور الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ یہ جائیداد ہے، ہانیہ کی جائیداد کے کاغذات، زلیخا بی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ان پر اسے سائن کرواؤ اور اسے اپنی زندگی سے نکالو۔ میں چاہتی ہوں کہ دوسری شادی سے پہلے یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، تاکہ وہ جائیداد کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر وہ ہکا بکا ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں لالچ میں اتنا بڑھ جائے گی۔ میں نہیں جانتا تھا ماں کہ آپ اس قدر گر سکتی ہیں، روحان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آپ ایک یتیم بچی کا حق مارنا چاہتی ہیں؟ ارے بیٹے کی بات سن کر ماں اس پر چیخی تھی۔ تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، نہیں تو اس 2 ٹکے کی لڑکی کی کیا اوقات تھی کہ وہ تمہارے نکاح میں آ جاتی؟ اب آ گئی ہے نا نکاح میں، تو ہمیں کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے۔ خدا کا واسطہ ہے ماں، اسے معاف کر دیں، روحان نے دکھ سے کہا۔ آج پہلی دفعہ میں ہانیہ کے لیے بول رہا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ باز ہی نہیں آ رہی۔ اس کی ماں بھی ہکا بکا کھڑی تھی۔ روحان اس کے سامنے بول رہا تھا۔ تم سائن کرواؤ گے یا میں خود کرواؤں؟ انہوں نے دھمکی دی۔ روحان نے ماں کے ہاتھ سے وہ کاغذات واپس نہیں کیے، بلکہ انہیں وہیں کھڑے کھڑے پھاڑ دیا۔ کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں بکھر رہے تھے۔ زلیخا بھی چلائی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس جائیداد پر صرف اور صرف ہانیہ کا حق ہے، اور میں اس سے یہ حق کسی طور پر بھی نہیں چھین سکتا، روحان نے اٹل لہجے میں کہا۔ پہلے اس کے بہت سے حقوق کی میں حق تلفی کر چکا ہوں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے اس کا سب کچھ چھین لوں۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ زلیخا بی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو۔ اماں یاد کریں، روحان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنبیہ کی، اگر یہاں آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا نہیں مل رہی تو اوپر بھی ایک رحمان بیٹھا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب وہ سزا دے گا تو شاید آپ سہ نہ پائیں، اس لیے ڈریں اس وقت سے۔ روحان کی اس بات پہ اس کی ماں پریشان ہو گئی۔ وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے چھت سے نیچے اتر گئی۔
روحان وہیں کھڑا رہا۔ آج آج اس نے پہلا عملی قدم اٹھایا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اجوا کو کال کی۔ اجوا سو رہی تھی۔ اس نے اجوا کا کال کرتے ہی کہا، سوری روحان۔ روحان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تم سے یہ شادی نہیں کر سکتا، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ یہ الفاظ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہانیہ نے بھی سن لیے تھے، جو شاید روحان کو بلانے اوپر آئی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، لیکن اس کے دل میں ایک سکون اتر گیا تھا۔ آج اسے پہلی دفعہ تھوڑا احساس ہوا تھا کہ روحان اس کا ہے۔ حالانکہ روحان نے ابھی تک نہ اسے محبت کا اظہار کیا تھا اور نہ ہی کھل کر اپنی پسند ظاہر کی تھی، لیکن اس کا یہ عمل ہانیہ کے لیے محبت کے ہزارے دعووں سے بڑھ کر تھا۔ آج پھر تائی جان نے اپنا سارا غصہ ہانیہ پر اتارا تھا اور اسے خوب مارا تھا۔ یہ دیکھ کر روحان کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماں بس، اور برداشت نہیں کر سکتا، روحان نے گرجدار آواز میں کہا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کی توہین مزید برداشت نہیں کروں گا۔ زلیخا بی نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا۔ تم اسے 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو؟ روحان نے ہانیہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ آپ لوگ مان کیوں نہیں لیتے کہ یہ میری بیوی ہے؟ کوئی جادو نہیں کیا اس نے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں اب مزید ہانیہ کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جس گھر میں میری بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہاں میرے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ اس گھر سے نکلا تھا۔ اس کے پیچھے ماں سے آوازیں دیتی رہی، روحان رک جاؤ، روحان رک جاؤ، یہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آج روحان نے سچے دل سے اس پر اعتبار کیا تھا۔ یہ روحان کی محبت تھی، جسے دیکھ کر ہانیہ بھی حیران تھی۔ روحان نے اپنے دوست کے ذریعے ایک گھر کرائے پر لیا۔ آج سے ہم دونوں یہیں رہیں گے، روحان نے گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ ہانیہ کو محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کا اپنا ہے۔ ہانیہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ آج پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے۔ آج کے دکھ اسے ختم ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ روحان نے اپنے دونوں بازوؤں میں اسے سمیٹ لیا۔ آج کے بعد یہ وعدہ ہے تم سے کہ تمہیں کوئی دکھ نہیں ملے گا، تمہیں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے پیشانے پر اپنی مہر محبت ثبت کی تھی۔ آج اس نے کھل کر ہانیہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ لیکن کچھ دن سکون سے گزرے، پھر ہانیہ نے روحان کو کہا، روحان، میں آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے تمہارے لیے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے، انہیں نہیں چھوڑ سکتے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کی اولاد ہیں۔ روحان وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ 2-3 مہینے اس طرح گزر گئے اور ہانیہ اور روحان اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ پھر روحان کو معلوم ہوا کہ ہانیہ امید سے ہے۔ روحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہانیہ کو بیڈ سے نہ اترنے دیتا اور اس کی بہت خدمت کرتا۔ دوسری طرف روحان کی ماں بے حد بیمار ہو چکی تھی۔ روحان کے جانے کے بعد اس کی جدائی نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ آخرکار انہوں نے روحانیہ کو بلایا اور معافی مانگی۔ انہوں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ جب روحان نے انہیں پوتے کی خوشخبری سنائی تو روحان کی ماں ہانیہ کو عزت کے ساتھ اپنی بہو بناتے ہوئے اپنے گھر لے گئی تھی۔ اب وہی گھر تھا جس گھر میں اس کی عزت نوکرانیوں سے بدتر تھی۔ اب اس گھر میں روحان کی محبت اور پیار کی وجہ سے وہ اس گھر کی مالکن اور اس گھر کی ملکہ بن چکی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ روحان لان میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ سامنے ہانیہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے کھلا رہی تھی۔ روحان اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے کھیلتا، ہنستا، مسکراتا دیکھتا
تو اس کے دل کو سکون محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سوچتا، نہ جانے میں نے اس کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی، اور یہ میری محبت میں سب کچھ بھلا کر اب صرف میری ہو کر جینے لگی ہے۔